آج کی مجلس میں اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ وہ کیا بنیادی باتیں ہیں، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا منہج ہے جو ایک مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ کیا منہج ہے جو اہل الحدیث کا ہے۔ اہل الحدیث، اصحاب الحدیث، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے، اس کو بخاری اور مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور اللہ کی مدد اس جماعت کے ساتھ ہوگی۔ ایک چھوٹا سا گروہ ہوگا جو اللہ کا منصور، نصرت یافتہ، اللہ کی مدد پایا ہوا گروہ ہوگا۔ اس کی مخالفت کرنے والے اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، اس کا ساتھ چھوڑنے والے اس کو ضرر، نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ یہ اسی طرح سے حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کی تشریح میں، اس حدیث کی تطبیق میں کہ کون ہیں وہ لوگ، اس کی وضاحت میں، اس کے اجمال کو بیان کرنے میں امام البخاری کا قول، امام احمد کا قول، امام علی ابن المدینی کا قول، خطیب البغدادی نے اپنی کتاب شرح اصحاب الحدیث میں ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جو لوگ مراد ہیں کہ جو اہل حق ہوں گے، قیامت تک رہیں گے، وہ کون ہیں، وہ کس منہج کے لوگ ہوں گے۔ تو امام البخاری کہتے ہیں کہ وہ اصحاب الحدیث ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں، دونوں الفاظ آئے ہیں۔ علی ابن مدینی بھی کہتے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں۔ امام احمد ابن حنبل جو امام البخاری کے استاد بھی ہیں اور امام اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی کہتے ہیں کہ اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون ہے۔ ایک سوال بہت سارے لوگ اس دور میں یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلم بننے کے لیے کہا ہے، اہل حدیث بننے کے لیے نہیں کہا ہے۔ تو یہ اہل حدیث اپنے آپ کو بولنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس میں بعض پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور بعض اوقات ان پڑھ سے زیادہ پڑھے لکھے کے کنفیوژن ہوتے ہیں، کیونکہ جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ کنفیوژن میں بڑھے گا اگر واقعی علماء کی اس کو رہبری نہ ہو۔ اہل اختصاص، اہل علم کے تابع اگر وہ نہیں ہوگا تو پڑھتا جا اور کنفیوژن میں بڑھتا جا، یہ مصیبت اس کے گلے میں آئے گی۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ اہل حدیث اپنے آپ کو بولتے ہو، اللہ نے آپ کو کیا کہا ہوا؟ سماکم المسلمین۔ کسی انشاءاللہ مستقل گفتگو میں میں اس پر تفصیلی طور پر گفتگو کروں گا کہ واقعی شاید کا مطلب کیا ہے اور نام کیا کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ آج وہ وقت نہیں ہے چونکہ ہم کو منہج دیکھنا ہے، اس لیے نام کے بارے میں اتنی بحث ہم نہیں کریں گے، لیکن چونکہ اہل حدیث کا منہج تو جھگڑا شروع سے ہی شروع ہو جائے گا، منہج تو بعد میں آ رہا ہے، اہل حدیث پہلے آ رہا ہے، تو اختصاراً اس کی بھی کچھ وضاحت میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو کہا کہ ہم مسلمان بنے، اہل حدیث بننے کے لیے اللہ نے نہیں کہا ہے۔ ان کی خدمت میں یہ جواب عرض ہے کہ اہل حدیث مسلمان کے مخالف نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرات گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ مسلمان نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا، ایک ہی جماعت تھی، مسلمان تھے۔ اس وقت میں کسی اور نام کی مسلمانوں کو ضرورت بھی نہیں تھی دوسروں سے فرق کرنے کے لیے۔
لیکن بعد میں جب اہل الرائے اور اہل الکلام آئے، جنہوں نے اللہ کی صفات میں اور اللہ تعالی کی شریعت میں اپنی عقل سے اور قیاس آرائیوں کے ذریعے سے نئے نئے مسائل گھڑنے شروع کیے، اہل کلام نے اللہ کی صفات کے بارے میں بحث کی، معتزلہ وغیرہ ہیں، اور اہل الرائے نے فقہ کے سلسلے میں بہت ساری قیاس آرائیاں کی اور اس کے مطابق فتوے دینے شروع کیے۔ تو ان کے بالمقابل ایک جماعت تھی جنہوں نے کہا کہ ہم اہل الرائے نہیں ہیں، ہم اہل کلام نہیں ہیں۔ کون ہیں؟ کہا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم بحث و جدال کی بنیاد پر عقیدہ نہیں لیتے ہیں، عقیدے میں باریک بال کی کھال نکال کے کچھ بھی عقل سے فیصلے نہیں کرتے ہیں، اور شریعت کے سلسلے میں ہم قیاس کی بنیاد پر فتوے نہیں دیتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں لیکن ہم اس کی حدود میں کرتے ہیں، ہم حدیث ہی سے دین لیتے ہیں، رائے سے نہیں۔ تو کون؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اصحاب الحدیث ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی جماعت تھی اس دور میں، جو اس منہج کے حاملین تھے، شاہ ولی اللہ دہلوی ہو یا شہرستانی ہو الملل والنحل میں، اور دوسرے بھی علماء ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ یہ جو دو طبقے تھے، اہل الرائے، اہل الکلام اور اہل الحدیث، یہ اسی دور میں بنے ہیں، یہاں تک کہ مقلدین کے ایک بڑے عالم جن کو لوگ حکیم الامت بھی بولتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ امام احمد ابن حنبل ہی کے دور میں اہل الرائے کی بالمقابل ایک جماعت تھی جن کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ تو اس دور میں اہل کلام اور اہل الرائے کے بالمقابل فرق کرنے کے لیے کہ واقعی صحیح منہج کیا ہے، مسلمانوں میں بڑے بڑے علماء نے، محدثین نے اپنے بارے میں کہا کہ ہم اہل الرائے نہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ کوئی آدمی بول سکتا ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایک اجتہاد تھا، اور اس کی ضرورت اس وقت میں بھی تھی اور آج بھی ہے۔ ایک آپ دوسری مثال اس کی لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے مسلمان صرف مسلمان تھے، مسلم، اسی طرح سے اللہ کے دین کے اخذ کرنے کا ذریعہ قرآن کے بعد حدیث، وہ بھی حدیث تھی۔ اس میں جیسے صحیح مسلم اور ضعیف مسلم نہیں تھا، ویسے ہی صحیح حدیث اور ضعیف حدیث نہیں تھی۔ بعد میں جب لوگوں نے حدیثوں میں غلطیاں کی اور ملاوٹ بھی کی جان بوجھ کے، اس وقت کے محدثین، اس وقت کے اہل علم کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اگر حدیث ہی چھوڑ دی جائے تو کئی لوگ نبی کے نام پر بیان کرنے والی کی جانے والی بات کو لے کر گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی حدیث، وہ بھی حدیث، حدیث لو حدیث، اور فرق نہیں کر پائیں گے واقعی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے اور ملاوٹ والی کون سی ہے، غلطی والی کون سی ہے، معتبر کیا ہے، غیر معتبر کیا ہے۔ اس دور میں، صحابہ کے دور میں یہ نہیں تھا، سب معتبر تھا۔ بعد میں صحابہ کا دور نکل گیا، یا صحابہ کے دور میں اخیر میں بہت سارے لوگ آئے، 40 ہجری کے آس پاس سمجھ لیجیے اس کو، تو اس وقت میں حدیثوں میں ملاوٹ ہونا شروع ہوئی، غلطیاں، جان بوجھ کے ملاوٹ، تحریفات، اخطاء۔ اس وقت میں علماء نے کہا کہ نہیں، حدیث کی تفریق ضروری ہے، یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے، یہ موضوع حدیث ہے، یہ منکر ہے، یہ شاذ ہے، یہ معلل ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ معضل ہے۔ اس طرح سے انہوں نے حدیثوں میں فرق کر کے بتایا کہ یہ صحیح حدیث اور یہ ضعیف حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آج وہ لوگ جو اہل حدیث کہلانا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ حدیث کو صحیح ضعیف بولنا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات کنفیوژن میں آ کے وہ کہتے ہیں اگر اہل حدیث بولنا صحیح ہوگا تو اہل صحیح حدیث بولنا چاہیے۔ تو صحیح حدیث وہ بھی مانتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ صحیح حدیث تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، آپ نے تو حدیث ہی کہا ہے صرف، آپ اس کو صحیح حدیث کیوں کہتے ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ایسے لوگ یہ کہیں گے
کہ نہیں حدیث میں بہت کنفیوژن ہو گیا ہے. اب ایک آدمی فرق نہیں کر پائے گا, اس کو صرف حدیث بول دیں گے, جھوٹی حدیث بھی لے لے گا, ضعیف حدیث بھی لے لے گا. اس لیے اس کو لیبل لگانا ضروری ہے تاکہ ایک آدمی فرق کر سکے. ایک حدیث کو آپ کو لیبل لگانا ضروری ہو گیا کنفیوژن کی وجہ سے. دین کے سارے معاملات میں اہل حق سب کے سب مسلمان اور باطل سب کے سب مسلمان. پھر شیعہ بھی, معتزلی بھی اور ہر قسم کے آل فال جتنے بھی گروہ ہیں, جتنے بھی اوٹ پٹانگ جماتے ہیں, سب کے سب ایک جھنڈا لے لیں مسلم. اور آپ اپنے بچے کو کسی شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہو, اپنی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی کو بات کر رہے ہو, آپ پوچھو گے آپ کون ہیں؟ مسلم. لے لو رشتہ, دیں گے آپ اور پوچھیں گے اور کھدائی کرو گے. آپ بورڈ نہیں دیکھو گے, آپ بورڈ کے نیچے کھدائی کرو گے. آپ کے لیے مسلم کافی ہوا؟ نہیں ہوا آپ کے لیے کافی. جب تک کہ وہ کسی نہ کسی جماعت کا نام نہیں لیتا آپ کو چین نہیں آئے گا. گھوم پھر کے آپ کو صرف مسلم کوئی بولے گا, آپ نہیں بولے گا. آپ بولو پہلے آپ کون سی جماعت کے ہو. تو پریکٹیکل لائف میں آدمی برابر, اگر وہ بول دے اہل حدیث تو واقعی مانیں گے, اہل حدیث کی سوا نہیں مانیں گے, لیکن خود اہل حدیث نہیں بولنا چاہتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. کیوں؟ اہل حدیث کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے, اہل حدیث کا منہج صحیح ہوتا ہے. تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو یاد رکھیے کہ جیسے حدیثوں میں ملاوٹ سے پہلے حدیث تھی, فرق کرنے کی ضرورت نہیں تھی, اس کو صحیح حدیث ضعیف حدیث بولنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد میں جب ملاوٹیں ہو گئیں اور کنفیوژن بڑھ گیا تب ضروری ہو گیا کہ بتایا جائے یہ صحیح حدیث ہے, یہ حسن ہے, یہ ضعیف ہے. فرق کرنا ضروری ہو گیا. یہ اجتہاد تھا اس زمانے کا. اسی طرح سے مسلمان کے بارے میں بھی یہ اس زمانے کے علماء کا جنہوں نے صحیح اور ضعیف کیا حدیث میں, یہ انہوں نے ہی کیا ہے. انہوں نے کہا نہیں صرف مسلم ابھی کافی نہیں ہے, اب ضروری ہے کہ مسلم میں کون سا مسلم. تو انہوں نے کہا کہ اہل الرائے نہیں, اہل الکلام نہیں, ہم کون ہیں؟ ہم اہل الحدیث ہیں. یہ ہمارا منہج ہے. ہم دین لیتے ہیں اپنی عقل سے نہیں, لاجک سے نہیں, عقل سے نہیں, لاجک سے نہیں, خواہشات کی بنیاد پر نہیں, رائے اور قیاس کی بنیاد پر نہیں. ہمارا دین لینے کا مصدر, مأخذ, سورس اگر ہمارا کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. تو ان کو کیا کہا جانے لگا؟ ان کو اہل الحدیث کہا جانے لگا. اسی لیے امام البخاری کہتے ہیں کہ وہ جو ایک جماعت ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محدثین ہیں. نہیں, اہل باطل کے بالمقابل یہ لفظ استعمال ہوا ہے, نہ کہ کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ کے طور پر. اس کو بھی یاد رکھیے. اسی لیے امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, کہتے ہیں, ابن سعد نے الطبقات میں اس کو ذکر کیا اور دوسروں نے بھی. امام شافعی کہتے ہیں علیکم باصحاب الحدیث فانہم اکثر الناس صوابا. تم اہل حدیث کو لازم پکڑو, اس لیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ثواب پر, صحیح پر وہی ہوتے ہیں. یہاں پر صحیح اور غلط کے سلسلے میں اہل حدیث کا نام آ رہا ہے. صحیح اور غلط, ثواب اور خطا کے ضمن میں آ رہا ہے, نہ کہ کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ کے طور پر. اور ایسے کئی اقوال ہیں. اہل حق ایک جماعت رہے گی جو اہل باطل سے لڑتی رہے گی, اہل الحدیث اس کے بارے میں امام بخاری کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں علماء کی آئی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس دور میں ضروری ہے کہ ایک آدمی, اب آپ کسی کو کہیں کہ بھائی اس کو آپ کو لیبل لگانے کی ضرورت کیا ہے, آپ بتا سکتے ہو کہ دیکھو قرآن کو ماننا ہے, حدیث کو ماننا ہے, یوں کرنا ہے, توں کرنا ہے. آپ ایک چیز کو پورے پیراگراف میں, 3 پیج میں, کتاب میں بول سکتے ہو. کس کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ کے پوری کتاب پڑھنے کو؟ آپ اگر ایک لفظ میں یسروا ولا تعسروا, آسانی پیدا کرو, مشکل پیدا مت کرو. یہ لوگوں کے لیے تیسیر ہے اور اس کو سمجھا اہل علم میں. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے یہاں نہیں بنائے اس کو. بعض لوگ کہتے ہیں انگریزوں کے دور میں یہ ہوا. معلوم نہیں انہوں نے کون سی انگریزوں کی تاریخ پڑھی ہے, یہی زیادہ جانکار ہیں انگریزوں نے کیا کیا, انگریزوں کے زمانے میں کیا ہوا. انہوں نے امام البخاری کا جملہ نہیں سنا, انہوں نے امام احمد کا جملہ نہیں سنا ہے. اس دور میں ضرورت پیدا ہوئی
اہل کلام اور اہل الرائے کی بالمقابل میں، تو اس وقت کے اہل حق نے کہا کہ ہم کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں جو ہمارے سلف نے کیا ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، ہم آج ان سے لڑتے نہیں۔ آپ نے صحیح حدیث کو صحیح حدیث کیوں کہا؟ آپ نے اس کو کچھ اور لفظ دینا چاہیے تھا، خوبصورت حدیث یا کچھ اس طرح سے بولنا چاہیے تھا، پیاری حدیث، میٹھی حدیث، ہری حدیث، کچھ تو بولنا چاہیے تھا۔ تو ہم کو ان سے کوئی جھگڑا نہیں، انہوں نے صحیح کہا ہم بولتے صحیح، انہوں نے ضعیف کہا ہم کہتے ضعیف، ساری امت اس کو مانتی ہے، یہ ان کا اجتہاد تھا، کسی کو کوئی پرابلم نہیں۔ تو ہم کو صحیح ضعیف پہ بھی کوئی پرابلم نہیں، ہم کو اہل الحدیث پہ بھی کوئی پرابلم نہیں۔ امام البخاری نے کہا اہل الحدیث، ہم کہتے کوئی بات نہیں، اچھی ہم بھی اہل الحدیث ہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھی اسی منہج پر ہیں، ورنہ آپ امام البخاری کو بھی غلط بولو۔ اور ایسے جو لوگ نام نہیں رکھتے ہیں، اہل الحدیث نہیں کہتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ اپنا دوسرا نام رکھتے ہیں، بے نام وہ بھی نہیں رہ پاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کو عربی کی بجائے انگلش نام رکھ لینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ اہل حدیث جو نام ہے یہ ایسا نہیں کہ ہم کو یہاں پہ باندھنا ہے، یہاں بیج لگانا ہے یا کچھ اس طرح سے ہے۔ اہل الحدیث ایک منہج کا نام ہے، یہ ایک میتھڈالوجی ہے، یہ ایک منہج ہے، یہ اصولوں کا نام ہے کہ آپ کیا منہج پر چلتے ہو۔ بھائی ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں، سلف کے منہج کو لے کر چلتے ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں۔ آپ کو یہ نام اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا، آپ کہو اہل الاثر، علماء نے یہ بھی نام اختیار کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے سلفی، تو یہ سارے نام سلف نے اپنے لیے اختیار کیے، اسی لیے ایک نام کو پکڑ کے سب لوگوں نے جھگڑا نہیں کیا ہے، بلکہ اصل مقصود اس میں کیا ہے کہ سلف نے جو لقب اپنے لیے اختیار کیا، نام اپنے لیے اختیار کیا، جس سے ان کا منہج سامنے آتا ہے، بعد والے ایک لفظ سے ہی سمجھ جائیں۔ تو یہ ان کا کیا تھا؟ کوئی آدمی کہے کہ قرآن و حدیث میں ہے کیا؟ قرآن و حدیث میں اہل الحدیث نہیں ہے، اور قرآن و حدیث میں صحیح اور ضعیف بھی نہیں ہے، تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجتہاد کی گنجائش ہے، اور اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، اصحاب الحدیث، اصحاب الاثر، سلفی، یہ نام سلف نے، اہل علم نے اپنے اپنے دور میں استعمال کیے باطل فرقوں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الایمان، کتاب العلم، اس نام کی کوئی حدیث نہیں لکھی، نہ لکھوائی۔ بعد میں علماء نے اجتہاد کیا، امت کی آسانی کے لیے ضرورت تھی اور یہ ضرورت ہے، تو اس کو سب مانتے ہیں، کوئی پرابلم اس میں نہیں ہے۔ تو تیسیر جو ہے علم کے آسان کرنے کے لیے ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت میں علماء نے اس کو محسوس کیا اور کیا، تاکہ ایک بھولا بھالا مسلمان صرف مسلم سن کے اس کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنے۔ کوئی بھی آئے گا، شیعہ آئے گا، آپ بتائیے، بولے گا میں مسلم ہوں، چلو میرے پاس آؤ، آپ جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ آپ بولو گے مسلم، لیکن کون سا مسلم؟ گروپ کون سا ہے تمہارا؟ ڈیٹیل بتاؤ ذرا۔ بولے گا مسلم، قرآن والا مسلم، بولے گا نہیں تھوڑا اور بولو، بولے گا نبی والا مسلم، اور بولو، علی والا مسلم، اور بولو۔ آپ کتنا اور بولو کرو گے اس کو؟ بولے گا بس اس کے بعد اور کیا چاہیے تم کو؟ اتنا کافی نہیں مسلم؟ 2 بیٹی رشتہ میں لایا ہوں، دیں گے آپ پورا جب تک کہ کھنگال کے اس کے آپ تل میں نہیں دیکھتے، آپ کو چین نہیں آئے گا۔ اگر بولے میں اہل حدیث، ہاں تھوڑا آپ کو سکون آئے گا، اب ٹھیک ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جو اہل حدیث نام نہیں لیتے ہیں، وہ اندر سے ان کو معلوم ہوتا ہے اہل حدیث ہی ہے، ان کے پاس سب دائیں بائیں آگے پیچھے اہل حدیث ہی ہوتے ہیں، دوسرا کوئی چلتا ان کو نہیں چلتا ہے۔ تو اب ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ کنفیوژن کیا ہے؟ آپ کو پرابلم کیا ہے؟ آپ ایک چیز کو اتنا بڑا بول سکتے ہو، آپ اس کو اتنا چھوٹا کیوں نہیں بول سکتے؟ جب بڑا بولنا ہے، چھوٹا بولنے میں پرابلم کیا ہے؟ ہمارا منہج اہل حدیث ہے، اور ہمارا منہج قرآن سنت سلف کا منہج اور صحیح حدیث، اور قرآن میں یوں تو پورا بول کے آپ پورا ایک پیراگراف بول رہے ہو، ایک سانس میں بولو یا 2 سانس میں یا 3 سانس میں، آپ اتنا بڑا بول رہے ہیں، ہم چھوٹا بول رہے ہیں، پرابلم کیا ہے آپ کو؟ بڑا بولنا ضروری ہے؟ آپ کا اجتہاد ہے بڑا بولنا، ہمارا چھوٹا ہے، ہم چھوٹا بول کے سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اہل حدیث، ہاں اہل حدیث، آپ کا منہج کیا؟ یہ منہج ہے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ تو یہ اجتہاد ہے، یہ اجتہاد ہے، تو ہمارے لیے یہ کافی ہے، اس دور میں خصوصاً ضروری ہے۔ آپ بتائیے، ایک آدمی آپ کو ملا بس میں، آپ نے اس کو دعوت دی،
یہ صحیح ہے یہ صحیح، بولا ہاں شرک غلط، درگاہ پہ جانا غلط، یہ غلط وہ غلط، بتوں کے آگے جھکنا غلط، کوئی غیر مسلم ہے کوئی بھی ہے مسلمان ہے شرک میں پڑا ہوا ہے، غلط منہج پر ہے، آپ نے اس کو پورا سمجھایا، اور وہ جانے والا دائیں آپ جانے والے بائیں ہیں، اب بس سے اترے اس کو آپ کدھر بھیجو گے؟ جاؤ مسلم کے پاس جاؤ، مسلم کی مسجد میں نماز پڑھو، مسلم سے علم حاصل کرو، آپ بولو گے، آپ اس کو کیا بولو گے؟ کس کے حوالے آپ کرو گے؟ اس کا آپ کو بولنا پڑے گا، تو آپ جو خود پرسنلی کرتے ہو آپ اس کو کھل کے بولنے میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ چپکے جو آپ کرتے ہو آپ بولو گے نا اہل حدیث کے پاس جا، تو اسی کے پاس جا، ادھر ادھر جا مت، ادھر ادھر جا مت، سیدھا اہل حدیث کے پاس جا، سیدھا سلفی کے پاس جا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ جو اس لقب کو نہیں لیتے ہیں، ان کی اپنی دیکھیے ان کے اپنے پرابلمس ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، ہم کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجبوری کی بنیاد پر آدمی صحیح کو غلط بولے غلط ہے۔ آپ کی مجبوری آپ کو لوگوں کو جمع کرنا ہے، کیجئے، ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس کی بنیاد پر آپ ایک صحیح چیز کو جس کو اہل علم ہر دور میں مانتے آئے ہیں، کسی نے آپ کو بتائیے کوئی بڑا عالم کوئی بڑا محدث آپ کو ایسا ملا جس نے کہا اہل حدیث بولنا غلط ہے؟ ساری امت مانتے آئی اس کو، آپ اچانک ایک دن کھڑے ہو کہ آپ کو معلوم نہیں کیا ہو گیا، آپ بولنا شروع کر دے غلط ہے، اور اگر آپ کو بولنا ہی ہے تو اہل صحیح حدیث بولو، تو آپ مطلب یہ بہت غلط بات ہے، یہ علم کی کمی کی دلیل ہے، یہ علم کی کمی کی دلیل ہے، یہ ایک انسان کے فہم کی کوتاہی کی دلیل ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اہل حدیث کا مطلب پھر آپ اگر اہل صحیح حدیث بھی غلط ہے آپ کا، آپ بولو اہل صحیح و حسن حدیث، پھر آپ کو کوئی دوسرا آگے پکڑے گا نہیں یہ بھی غلط ہے، آپ بولو اہل صحیح لذاتہ لغیرہ، حسن لذاتہ لغیرہ، متواتر بھی احاد بھی، احاد میں مشہور غریب اور سب عزیز سب، اور اس میں ایسا ویسا سب، آپ یعنی یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے، یہ علمی مزاج نہیں ہے۔ کسی آدمی کو بولنا آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو سمجھتا بھی ہے، بہت سارے لوگ بولنے والے سمجھتے نہیں کہ خود کیا بول رہے ہیں۔ ادنا درجہ علم کا یہ ہے کہ ایک آدمی کو کم سے کم یہ سمجھے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اس کو اتنا تو معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس دور کی یہ وبا ہے، اور اس میں پھنس کے بہت سارے مسلمان گمراہ ہو سکتے ہیں، اس لیے دائیں بائیں آدمی نہیں دیکھے، سلف کے منہج کو سامنے رکھے، اسی کو فالو کرے، اسی کے منہج کو فالو کرے۔ ایسے افراد بعض اوقات اہل حدیث سے دور بھاگتے ہیں لیکن یہود و نصارہ کی سنتیں اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہدایت دے، ہمارے ہی بھائی ہیں اور ان کے لیے دل میں دکھ بھی ہوتا ہے غلطیوں پر، لیکن ایک آدمی اگر غلطی کی اصلاح کے لیے تیار نہ ہو اور اپنے آپ کو ہی صحیح سمجھنے لگے تو ایسے آدمی کو کون بچا سکتا ہے؟ ایک آدمی کو تیرنے نہیں آ رہا، چلا رہا بچاؤ، پھر کوئی بچانے جا رہا ہے اس کو تو بول رہا قریب مت آؤ، آپ بتائیے کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ تو ایسے آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن یہ بہت ضروری میں نے سمجھا بتاؤں آپ کو، تاکہ اس طرح کے جو بھی افکار ہیں، تھوڑا ایک فیشن ہو جاتا ہے بس مسلم، تو ایسا مسلم، شیعہ مسلم، سنی مسلم کیا ہے؟ آپ پھر کچھ بھی مت بولو، ان کو بھی مسلم بولو آپ، اور خوارج بھی مسلم ہیں، پھر آپ سارے لوگوں کو معتزلی اور ہر قسم کا آدمی مسلم، یہ ایک طرح کا کنفیوژن پیدا کرنا ہے۔ یہ بظاہر برائی دکھائی دیتی ہے اہل حدیث بولنا، لیکن یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری اس دور میں خصوصاً ضروری ہے، تاکہ ہم پہچان سکیں۔ ایسے لوگ بہت ساری باتیں یہ بھی بولتے ہیں اہل حدیث میں بھی اتنے سارے، ایسا نہیں ہے، اہل حدیث میں نہیں، ہر دور میں اہل حدیث میں، ہر دور میں صحابہ سے شروع کیجئے اس کو، فقہی مسائل میں اختلاف رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، مخالف ہیں، فقہی مسائل میں اختلاف ہمارے ہاں کبھی بھی جھگڑے کا موضوع نہیں رہا، اجتہادی اختلاف ہمارے ہاں کبھی جھگڑے کا، آپ دیکھیے ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں حالانکہ ان میں اختلاف ہے، کیا آپ نے علماء سے نہیں سنا کہ چاروں اہل علم ہمارے یعنی احترام کے لائق ہیں وہ لوگ؟ ہمارے اپنے علماء میں آج بھی اس دور میں کچھ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہمارے ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ہم کسی کو گمراہ نہیں بولتے ہیں، لیکن منہج کا، میتھڈالوجی کا، بنیادی اصولوں کا اختلاف ہمارے ہاں تھوڑا سیریسلی لیا جاتا ہے، یہ لائٹ نہیں ہے۔ فقہی اختلاف ہر دور میں ہوا ہے، صحابہ میں ہوا ہے، لیکن منہجی اختلاف نہیں، میتھڈالوجی میں نہیں، نو کمپرومائز، یہ بات یاد رکھیں۔